پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، آیت نمبر 226، 227، 228۔ آیت نمبر 226 تا 228، صفحہ نمبر 48۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم، وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان سے آسان اردو زبان میں کچھ ترجمہ یوں ہے: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں، ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں، بدن میں، پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں، صلح چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا عورتوں پر، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی اور خصوصی کرم نوازی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 226 تا 228 کا
مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں حقوق اللہ کا ذکر تھا اور اس درس کے آخر میں جو لوگ لغو قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جو لغو خواہ مخواہ یا بے اختیار یا عادتاً زبان سے نکل جاتی ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جان بوجھ کر جو ارادتاً قسم کھاتے ہیں ان کا مواخذہ ہوگا۔ ان آیات میں حقوق العباد کا ذکر ہے۔ آپ نے بارہا یہ بات سنی، اللہ کے حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہاں سے طلاق کے مسائل پر قرآن نے پورے مسائل تو سورہ طلاق میں آئیں گے، کچھ ذکر کیا ہے۔ امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین سیدنا و مولانا مولائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علموا نساءکم سورۃ النور و سورۃ النساء، یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور سکھاؤ۔ خواتین کے ان دو صورتوں میں بہت سارے مسائل کا ذکر ہے، اس لیے عورتوں کو یہ صورتیں ضرور پڑھنی چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان دو صورتوں میں خصوصاً اللہ نے خواتین کے کون سے مسائل بیان کیے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ایلا، کسی نے اپنی عورت کے بارے میں الہ کیا۔ الہ کیا ہے کہ عورت کے بارے میں مرد نے قسم اٹھا لی کہ 4 مہینے تک میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، اس کو کہتے ہیں الہ۔ اور وہ 4 مہینوں کے اندر اگر دماغ ٹھکانے آ گیا، اس نے موافقت کر لی، بیوی کو صحیح معنوں میں حقیقی طور پر بیوی تسلیم کر لیا، تو اب اللہ نے کہا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ان 4 مہینوں کے اندر اس نے کیا ہے تو اب تو قسم کا کفارہ دے گا جو اس نے قسم کھائی تھی۔ کفارے کے بارے میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم درمیانہ کھانا کھلائے۔ ان مسکینوں سے مراد وہ ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، اس لیے حکم ہے کہ ہمیں اڑوس پڑوس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یا یہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو درباروں پر بیٹھے ہیں اور سارا مال سب اٹھا کر آپ ان کو دے دیں، اس طرح کی بات کوئی نہیں ہے۔ اور اگر 4 مہینے اس نے پورا انتظار کر لیا، 4 مہینے میں ان کی صلح نہیں، وہ دونوں آپس میں راضی نہیں ہوئے تو پھر ایک طلاق ہو جائے گی، اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بالکل صحیح ہے کہ کیا قرآن آسان نہیں ہے کہ آپ اس پر غور کریں؟ تو علماء کرام محققین نے 2 قسمیں لکھ دی کہ کچھ مقامات قصوں کے واقعات کے ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کو سمجھنا بڑا آسان ہے،
اور کچھ فقہی تحقیق کے مسائل ایسے ہیں جن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، ان میں سے آج کے درس میں بھی کچھ ذکر طلاق کا آ رہا ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ جی ہمارے بزرگوں نے تحقیق کر کے، یہ میں اپنے بزرگوں کا نام کیوں لیتا ہوں، یہ ان کا لیتا ہوں فی الحال جو انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، وہ میرے سامنے ہے، تاکہ کچھ ہمیں اپنے بزرگوں کا نام بھی یاد رہ جائے۔ یہ ایک معذور عالم دین تھے، مولانا محمد اسلم شیخوپوری۔